السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت 240 ہے ہمارے سلسلہ آئیے قرآن سمجھیں عربی سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، یتوفون، توفی سے، توفی کے حروف اصلیہ وا، فا، یا ہیں۔ اسی سے وفا کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے اور وفات کا لفظ بھی آتا ہے، کیونکہ عربی کے جو حروف اصلیہ ہوتی ہیں ان کا بنیادی معنی ایک ہوتا ہے، پھر اس سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں سب میں وہی معنی موجود ہوتا ہے۔ اب وفا یا کا جو بنیادی معنی ہے وہ مکمل اور پورا کرنے کا ہے۔ وفا میں بھی پورا کا معنی ہے، وفات میں بھی ہے۔ وفا یہ ہے کہ آپ تعلق پورا نبھاتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، اور وفات یہ ہے کہ روح پوری قبض کر لی۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اللہ اس کی روح پوری قبض کر لیتا ہے۔ تو اللہ یتوفی، تو اس سے اس میں فاعل متوفی، وفات دینے والا یعنی روح قبض کرنے والا۔ تو یہاں ایک معاشرتی غلطی سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں متوفی کہہ دیتے ہیں مرنے والے کو، غلط ہے۔ مرنے والا نہیں، جس نے اس کی روح قبض کی ہے وہ متوفی ہے، وہ اللہ ہے، روح قبض کرنے والا۔ وہ بیچارہ تو متوفی نہیں، وہ تو متوفا ہے، وہ شخص جس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو فعل مجہول سے بنا اس میں مفعول، اور فعل مجہول یتوفا سے بنتا ہے یتوفا، وہ جس کو وفات دے دی گئی، جس کی روح قبض کر لی گئی، اور اس سے جمع کا صیغہ ہے یتوفون، وہ سب لوگ جن کو کی وفات ہو گئی۔ والذین یتوفون، اور جن لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے، منکم، تم لوگوں میں سے، یعنی مسلمانوں تم میں سے، وَيَذَرُونَ، وا کے معنی اور، یذرون وازارا سے، وازارا وہ چھوڑ گیا، یذرو وہ چھوڑ جاتا ہے، پھر جمع کے لیے یذرون وہ سب چھوڑ جاتے ہیں۔ ازواج، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کے معنی اسپاؤس، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں، ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہے، جوڑا ہے۔ یہاں کیونکہ شوہروں کا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا ازواج سے مراد بیویاں ہیں، ان کا جوڑا۔ وصیہ، وصیہ کے معنی تاکیدی حکم، اور عام طور پہ یہ ہماری اردو میں بھی وصیت کا لفظ عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مرنے والے کے لیے ہوتا ہے، جو وہ پیچھے اپنے ورثاء کے لیے لکھ جاتا ہے، یا حکم دے جاتا ہے، یا بات کر جاتا ہے۔ لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، وصیتاً لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے، متاعاً، ایک سامان کا، ایک کچھ فائدہ اٹھانے کا، کچھ زندگی کی گزر بسر کا، الی الحول، سال تک کا، غیر اخراج، ایسا کہ نکالنا نہ ہو اس میں، یعنی سال بھر وہ ان کی رہائش اور نان و نفقے کی ذمہ داری لی جائے اس میں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر خرجنا، خروج سے، وہ اخراج آیا تھا نکالنا، اور خروج کے معنی خود نکلنا، تو خرجنا وہ عورتیں نکل جائیں، چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، فی میں، اس بارے میں، ما جو، فعلنا ان عورتوں نے کیا، فی انفسہن خود اپنے بارے میں، من معروف بھلائی سے، دستور کے مطابق، شریعت و اخلاقیات کے اصولوں کے مطابق، تہذیب و تمدن کے اصول کے مطابق۔ واللہ عزیز، اور اللہ تو عزیز، زبردست ہے، بالا تر ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہے۔
فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا، وہ اپنی بیویوں کے لیے کچھ فائدے کی جس سے وہ فائدہ بعد میں اٹھا سکیں، وہ اس کی وصیت کر جائیں، الی الحول، جو فائدہ اٹھانا ہے متاعا الی الحول ہو، یعنی ایسا فائدہ اٹھانا جو سال تک ان کا رہائش اور کھانا پینا کہاں ہو چل سکے، غیر اخراج، اور نکالنا نہ ہو اس سال کے اندر، پھر انہیں نکالنا نہیں ہے، پورے سال کا نان و نفقہ دینا ہے اور ان کو رہائش دینی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، خود چلی جائیں سال کے اندر، 4 مہینہ 10 دن کی جو عدت ہے وہ تو گزار لی، لیکن اس کے بعد وہ پورا سال نہیں گزارنا چاہتی، درمیان میں خود چلی جاتی ہیں کسی وجہ سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، اس حوالے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ خود کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کر لیں، وہ 4 مہینے 10 دن تو ان پر لازم ہے عدت، لیکن اس کے بعد پورا سال رہنا ان پر لازم نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں من معروف، دستور کے مطابق، قانون اور شریعت کے مطابق، اپنی شادی وہ اپنی کر لے کہیں، ٹھیک ہے، ان کو اجازت ہے، لہٰذا تم پر کوئی گناہ نہیں، تم ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنو گے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بالا تر ہے، یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کے سامنے من وعن، سر تسلیم خم کرو، حکیم وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تم اپنی دانش کو سائڈ پہ کرو، اللہ کے حکم کو جو حکمت بھرا ہے اس کو تسلیم کرو۔ یہ آیت، اس میں جو حکم آیا تھا، باقی باتیں واضح ہیں، اس میں جو حکم آیا تھا کہ 1 سال تک کا ان کے نان و نفقہ کا انتظام اور رہائش جو ہے وہ وصیت میں لکھ کے جاؤ تاکہ تمہارے ترکے میں ان کو ملے، یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت سے جو سورۃ النساء میں وراثت کا حکم آیا ہے، اس میں ہر ایک کا حصہ طے ہو گیا، بالکل ایسے جیسے آیت 180 میں فرمایا گیا تھا کہ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کر کے جایا کرو، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جایا کرو، لیکن وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا تھا وراثت کی آیات کی روشنی میں، کیونکہ ان میں واضح کر دیا گیا کہ ہر ایک کا کتنا حصہ ہے، لہٰذا اب ان کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ وصیت بھی اب نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ 4 مہینے 10 دن وہ خواتین جو ہیں وہ اسی مکان میں ٹھہریں گی جو ان کے خاوند کا ہے، اور انہیں جو رقم اور نان و نفقہ اور جو کچھ ملے گا وہ وہی ملے گا جو ان کا ترکے میں حصہ بنا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی تھی، عرض کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید، شریعت کے احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔